شادی کب کی آپ نے؟ شادی تو میں نے بہت پہلے کی تھی. لو میرج کی آپ نے؟ لو بھی کہہ سکتے ہیں, بعد میں لو ہو گیا, لیکن زیادہ رینج میرج تھی. اسلم ڈار صاحب سے میں نے شادی کی تھی. اسلم ڈار صاحب سے, بہت بڑے ڈائریکٹر تھے. انہوں نے مجھے ماشاءاللہ اتنا نام بھی میرا, اللہ کے بعد انہوں نے میرے پہ بہت محنت کی, اور بڑے سنسیئر آدمی تھے. اور پہلے تو اسلم ڈار صاحب شادی شدہ تھے پہلے؟ جی, ان کے 2 بیٹے تھے. اور آپ کی دوسری شادی ہوئی ان سے؟ ہاں, میری دوسری. اچھا, تو آپ بچے ہیں آپ کے ان سے, اسلم ڈار صاحب سے؟ میرے 2 بچے ہیں. وہ اسلم ڈار صاحب سے ہیں؟ اچھا, ماشاءاللہ. تو وہ جو آپ کے دونوں بچے ہیں, آپ ان کو فیلڈ میں لانا چاہتی ہیں, انڈسٹری میں؟ بیٹی تو میری ماہم رحمان ماشاءاللہ فیلڈ میں ہی ہے. ایک تو وہ اعلیٰ پڑھی ہے, پھر وہ سنگر بھی ہے. آج کل وہ کینیڈا میں ہے. ابھی کینیڈا میں بھی اس نے شو کیا بہت بڑا, ماشاءاللہ. تو بیٹے میرے کی ڈیتھ ہو گئی. ابھی میری, آپ بتانا چاہیں گی اس کے بارے میں کچھ؟ بیٹا میرا ہیرو تھا جی, بہت پیارا تھا, بڑا قداور, خوبصورت. بس پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے. وہ مرڈر ہوا ہے. وہ بھی مرڈر ہوا؟ ہاں جی, وہ باہر نکلا ہے تو اس نے کچھ شاپ سے کچھ چیزیں لی ہیں, تو کسی لڑکے نے اس کو نا اس کا موبائل چھینا. تو موبائل چھین کے تو وہ ماشاءاللہ اس نے بھی نہیں اسے چھیننے دیا, تو اس نے گولی مار دی اس کو. وہ 2 مہینے زندہ رہا. خیر اس کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا. شادی شدہ تھا جی. ابھی میری بہو کی ڈیتھ ہوئی, فاطمہ. تو یہ ایک عجیب کہانی ہے کہ اللہ, آپ کی بہو بھی فوت ہو گئی؟ ہاں جی, اور بڑے ینگ دونوں بچے گئے ہیں. اور میں نے, بیٹے کی عمر کیا تھی؟ میرا بیٹے 27 سال کا تھا. سو ینگ. تو آپ دیکھیں کہ میں نے 2 جوان بچوں کی لاشیں بھیجی, اور یہ اللہ کو پتہ ہے, جبکہ اللہ کو یہ بھی پتہ ہے میرا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا. اس کے باوجود بھی میں زندہ ہوں. آپ نے مجھے بلایا, میں آئی ہوں. لیکن ایک وہ جی ایک اتنے بڑے صدمے سے نکل کے, ہاں جی, تو زندگی ہے نا, پھر سہنا پڑتا ہے. بہو کا انتقال کیسے ہوا؟ بس اچانک ہارٹ اٹیک آیا اس کو. اصل میں تو بہت جوان بچی تھی, اور اصل میں اس کی بڑی محبت تھی. وہ تو مر اسی وقت گئی تھی جب اس کے میاں کی ڈیتھ ہوئی تھی. پتہ نہیں کیوں زندہ رہی 2-2.5 سال. تو یہ زندگی کی کہانی ہوتی ہے. جی آپ کی بیٹی جو سی ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ رہی کیونکہ وہ کینیڈا میں ہیں؟ وہ کینیڈا میں. تو آپ اکیلی ہیں؟ جی میں اکیلی ہوں. بس اپنے کام میں بزی ہوتی ہوں. میرے دوست بہت اچھے ہیں, آ جاتے ہیں, گپیں شپیں لگتی ہیں. کام, کیونکہ اگر میں بھی تنہا کو بیٹھ جاؤں تو میرا خیال صحیح نہیں ہے. یہ میں بھاگی پھرتی ہوں تو میں ذرا تھوڑا سا کور کر جاتی ہوں, ورنہ مشکل ہو جاتا. کون سا دوست اس مشکل میں سب سے زیادہ ساتھ رہا؟ سب اچھے ہیں. کوئی ایک دوست تو ہوگا جو بہت زیادہ ساتھ رہا, جس نے بہت زیادہ آپ کا اس موقع میں آپ کا ساتھ دیا؟ ہاں, سخی سرور صاحب, انہوں نے بڑا مجھے اس موقع پہ سہارا دیا. اور میرے بہت سارے ایسے لیڈیز بھی ہیں, جینٹس بھی ہیں جو اس وقت پہ بڑا انہوں نے مجھے ہر قسم کا سہارا دیا. جی اس کا مطلب زندگی جو سی پرسنل لائف ہے وہ تو بڑی صدموں سے ہم لوگ تو ٹوٹے ہوئے. کسی فنکار سے بھی آپ پوچھیں, کوئی فنکار آپ کو خوش نہیں نظر آئے گا. کوئی نہ کوئی اس کی زندگی میں ہلچل مچی ہوگی, کہیں نہ کہیں وہ ٹوٹا ہوگا. لیکن کہتے ہیں نا, پھر وہ بندہ وہی مضبوط ہے. جیسے آپ مجھے کہتے ہیں آپ بڑی مضبوط ہیں, تو میں یہ سمجھتی ہوں یہ اللہ کی خاص رحمت ہے. اور میں قرآن پاک نا میں نے وہ اس میں پڑھا ہوا اردو کے ترجمے میں, اور بہت زیادہ پڑھا ہے میں نے. تو وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی, اور اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا. تو انسان کیسے ہل سکتا ہے؟ وہ کچھ ایسی چیزیں پڑھ کے نا مجھ میں بہت صبر آ گیا. میں کہتی ہوں اچھا اللہ میاں, اس میں بھی کوئی بہتری ہے, آپ کو پتہ ہے یہ کیا راز ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو میں بڑی ہنسمکھ, بڑے مطلب کہکے لگانے والی, اور بڑی کمپنی, لوگ صرف ہنسنے کے اور چائے پینے کے لیے میرے پاس آتے تھے کہ یار بور ہونے, چلیں دردانہ کی طرف چلیں, وہ ہنساتی تو ہے نا. تو آج بھی بس کیا ہنسنا ہے, لیکن ٹھیک ہے, پیار کرتے تھے لوگ مجھے. دردانہ جی, میں آپ کی جو میرڈ لائف تھی وہ ہیپی میرڈ لائف تھی؟ ہاں, مطلب اتنی ہیپی نہیں تھی, کیونکہ میں نے جب شادی کی تو انہوں نے مجھے کام چھڑوا دیا, ڈار صاحب نے نا فلم میں. ایسا کیوں ہوتا ہے دردانہ جی کہ مطلب ایک ہیروئن سے شادی کی ہاں, اور اس سے سارا کچھ چھڑوا دیا؟ ہاں, وہ کہتے پھر فیملی میٹر آ جاتا نا کہ جی فیملی کیا کہے گی, یہ ہے وہ ساری. خیر وہ بھی میں نے چھوڑے, 4 سال میں نے کام چھوڑا, لیکن ان 4 سالوں میں میں نے اتنا دیسی گھی کھایا کہ میں گھر میں بیٹھ کے اتنی موٹی ہو گئی. پھر 4 سال کے بعد یہ فلم بنی پیار کرن تو نہیں ڈرنا, شان کے ساتھ.
جب پہلے یہ آس کے ساتھ میں نے کی تو پھر کام چھوڑا, پھر میں اس میں بڑی ہیلدی ہو گئی, پھر میں نے یہ فلم کی, یہ بھی میری فلم اچھی گئی. بس میں کام کرنے والی بندی ہوں, مجھے کوئی باؤنڈ کرے, پابندی لگائے, میں نہیں کر سکتی. پھر آپ نے ڈار صاحب کو چھوڑ دیا کیا؟ ہاں, کچھ اللہ نے ایسے حالات بنا دیے کہ چھوڑنا پڑا. اور اپنے بچوں کو خود پالا؟ ہاں بالکل, میرے بہت چھوٹے بچے تھے اور ماشاءاللہ میں نے ان کو بڑا اعلیٰ پڑھایا ہے, باہر کے ملکوں میں پڑھایا. بچے چھوٹے تھے؟ اعلیٰ میں ان پڑھوں آپ بالکل نہیں لگتے. لیکن میں نے اپنے بچوں کو دینی بھی پڑھایا, قرآن پاک بھی, سارا قاری صاحب سے. اور ماشاءاللہ زندگی کا نچوڑ کیا ہے دردانہ جی؟ فیل کر لیں تو بہت زیادہ اسی وقت بندہ نچڑ جاتا ہے. اگر یہ سوچیں کہ نہیں اس کو گزارنا ہے تو پھر وہ بندہ ذرا چلتا امتحان سمجھ کے. ہاں جی, اب دیکھیں نا, یہ میں بھی تو آپ کے سامنے زندہ ہوں نا, یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی کہ بات جس کا ہے. جوان بیٹا, جوان بہو, پھر ان کا کوئی بچہ بھی نہیں, وہ چلے گئے دنیا سے. اور میں پھر بھی ایک بیٹی ہے وہ بھی ساتھ نہیں رہ رہی, وہ بھی ساتھ نہیں ہے, وہ کینیڈا میں ہے, وہ دور ہے. رات کو میرے ساتھ باتیں کرتی ہے تو مجھے بہت تسلیاں دے رہی ہے. ماما آپ بزی ہوں, یہ اللہ کی مرضی تھی. میں نے کہا ہاں آپ نے بھی جانا تھا, تیرے بعد اس نے بھی جانا تھا. تو میں زندہ ہوں, میں رات کو اپنے ہوٹل پہ ہوتی ہوں ماشاءاللہ, بہت سارے لوگ آتے ہیں, کھانا شانا کھایا. میں پوچھنا چاہتا زندگی کا سبق کیا ہے؟ سبق کیا کہہ سکتے ہیں, کیا سبق ہے, بس گزر رہی ہے, گزارنی ہے. جب تک زندگی ہے آپ کو بہت سارے سبق ملتے ہیں. دردانہ جی آپ کی لائف جتنی میں نے ابھی تک دیکھی ہے یا آپ سے سنی ہے, یہ تو ایسے ایسے ہاں ہے. میں ایسے ہمیشہ. تو یہ ایسے ایسے کیسے کر لیا آپ نے؟ بس اصل میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے آپ سے ابھی جب تک سے میں بات کر رہا ہوں نا, میں نے آپ سے یہ نہیں سنا کہ میری کسی کوئی مدد کرے یا میں اس طرح ہوں, میں پریشان ہوں. کیونکہ میں اکثر جب دیکھتا ہوں نا کچھ فنکار یا کچھ کسی سے بات کرتا ہوں تو موسٹلی ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی مدد چاہتا ہے کسی سے. آپ نے مجھے ایک بار بھی نہیں ایسا احساس ہونے دیا کہ مدد کرے. دیکھیے مدد اللہ نے کرنی ہے. اگر اللہ آپ کو دے رہا ہے, میں آپ سے جو مانگ رہی ہوں تو میں اللہ سے کیوں نہ مانگوں ڈائریکٹ. میں بڑی توکل والی ہوں, میرے رب پہ یقین ہے کہ جو آپ کے نصیب میں ہے نا وہ آپ کو مل کے رہنا ہے. اب چاہے میرا چھوٹا کام ہے چاہے بڑا ہے, رات کو ماشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اس میں سے میں کتنے لوگوں کو بانٹتی ہوں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں اتنا خرچہ کر لیتی ہوں کہ میرے پاس 1 روپیہ نہیں بچتا, میں پھر بھی خوش ہوں. اگلے دن پھر ماشاءاللہ سودے یہ وہ. اب میری لائف یہ مرغیوں تک رہ گئی ہے, تکوں تک رہ گئی ہے, لیکن میں خوش ہوں. بھائی میں بزی ہوں نا, میں چل پھر رہی ہوں, مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں کہ میں کہیں بیڈ پہ پڑی. سب سے آپ کی فیوریٹ بہن کون سی ہے؟ ایسے ہوتا ہے ویسے پوچھتے ہیں نا. عائشہ. عائشہ وہ آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے. وہ اس لیے کہ اس نے مجھے بہت سنبھالا. جب میں کام کرتی تھی وہ سب لوگوں کو میں نہیں پالا, لیکن اس نے میری خدمت بہت کی. جب میں نے جانا رات کے 2 بجے اس نے مجھے تازہ پھلکا بنا کے دینا. آج تو وہ ماشاءاللہ اربوں خربوں پتی ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے. تو لیکن وہ اس کے ساتھ میرا انڈرسٹینڈنگ کافی تھی, کافی دیر اس کے ساتھ میرا ساتھ ہے. ٹھیک ہے.